26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से बड़ी जल्दी में तेज़ी के साथ लाई गई और उससे भी ज़्यादा सूरत के साथ और तेज़ी के साथ उसे मंजूर करवाने की कोशिश की गई, उससे यही लगा कि ये हुकूमत की तरफ से एक शब खून मारने की कोशिश या साजिश की जा रही है। लेकिन बाद में फिर जब मौलाना फजलुर रहमान, जिन पर इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मौलाना साहब एक साइड पे हो गए, बल्कि इनके साथ रहते हुए उन्होंने कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की। इनको ये लग रहा था कि हफ्ते और इतवार को इजला जारी रहेगा, छुट्टी के रोज़ तरमीम मंजूर करवा ली जाएंगी, ये शुरू की बात है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने चूँकि इनका साथ नहीं दिया तो वो तरमीम उस रोज़ उस रात तो मंजूर ना हो सकी। लेकिन उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की गई, एक के साथ मुलाकात, दूसरे के साथ मुलाकात, और मौलाना फजलुर रहमान के साथ कभी पीटीआई वाले मिल रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी वाले मिल रहे हैं, कभी हुकूमत मिल रही है, और कभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे लीडर मौलाना फजलुर रहमान के घर जा रहे हैं, उनके दर पे जा रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लेने की कोशिश की गई, और सूरत हाल फिर ये हो गई कि मुलाकातों का ये नतीजा निकला। हुकूमत जिस तरह से यकदम तरमीम को मंजूर करवाना चाहती थी, उससे थोड़ा सा पसपाई इख्तियार कर गई, और सूरत हाल अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही थी, इत्तेफाक राय की तरफ जा रही थी कि गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर हुकूमत की तरफ से शब खून मार दिया गया। क्यों ये सारा कुछ हो गया, मैं आपके सामने रखता हूँ। जो चीज़ कल रिपोर्ट हुई है, जो कुछ होता रहा कल तक, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान एन उस मौके पर जब पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ऐसी हो रहा था, उस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में जाके मिलते हैं, और उसके अगले रोज़ ही फिर वो मियां नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात करते हैं। इजलास ख़त्म हो जाता है, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक थ्रू मज़ीद हो जाता है, कुछ चीज़ों पर इख्तलाफात रहते हैं। और इसी मुलाकात के दौरान फिर कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई को भी साथ मिलाने की कोशिश करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद में उनकी एक और मुलाकात होती है शहबाज शरीफ के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। इस मुलाकात की रिपोर्ट आज अखबारात में हुई है, मीडिया में इसकी रिपोर्ट सामने आई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो एक तरह का शब खून था, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान कितने ज़्यादा मुश्तिल नज़र आए, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि इस मुलाकात में जो मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन हुई, उसकी खबर किस तरह से लगी हुई है। आइनी डिवीज़न की तजवीज़, सदर वज़ीर आज़म मुलाकात, शहबाज शरीफ का सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना, वज़ीर आज़म हाउस में सियासी जमातों के बड़ों का इज्तिमा, आइनी तरमीम आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। आज से मतलब जुमे को इत्तेहादी जमातों ने आइनी तरमीम पर हुकूमत को हमायत की यकीन दहानी करा दी। इजलास में आइनी तरमीम आज सेनेट में पेश करने पर मुशावरत मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। चीफ जस्टिस की तकरीर का मामला आइनी तरमीम का हिस्सा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स कमेटी सर्विसेज चीफ की दोबारा तकरीरी तोसी कवानीन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। हाई कोर्ट का सोमोटो का इख्तियार ख़त्म, हुकूमती मुसवदा, ये सारा कुछ कह रहा है। आर्टिकल 179 में तरमीम, चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी, चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 63 में तरमीम, दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार मुनहरफ रुकन का वोट शुमार होगा। खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा, तफसीलात हमारे सामने अभी आई हैं, हतमी फैसला कमेटी में जाएगा, पार्लिमानी कमेटी ही ऐलान करेगी। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से ये कहा गया। फजलुर रहमान के पीटीआई से मुज़ाकरा, शहबाज और बिलावल की फजलुर रहमान से मुलाकात, ये मुलाकात का अहवाल है। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान तीनों की मुलाकात हुई। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे तहरीक इंसाफ का वफद आता है, तो इस मौका पर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो कुछ कहा जाता है उसने हुकूमत के होश उड़ा के रख दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कंसेंसस की बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के बारे में मशहूर है कि जब ये फंसे होते हैं तो इनके हाथ कदमों पर होते हैं, और जब ये थोड़ा सा ताकत में आ जाते हैं तो इनका हाथ फिर गरेबान पर चला जाता है। एक हाथ इनका मौलाना फजलुर रहमान के कदमों पर था, मौलाना फजलुर रहमान के पाँव पर था, और दूसरा हाथ इनका मौलाना फजलुर रहमान के गरेबान तक था। ये सारा कुछ हो रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ने इनको माइल का लिया था, मादा का लिया था। तहरीक इंसाफ भी एक पेज पर आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो इंकशाफ कर दिया। उस मौके पर जब मौलाना फजलुर रहमान के पास पीटीआई के लोग आए हुए थे, बैरिस्टर गौहर थे, दीगर लोग
موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں؟ ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کے بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ یہ سیاست کا میدان ہے۔ لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے رکھا کہ مولانا فضل الرحمان کتنے زیادہ مشتعل ہو گئے۔ ایک طرف ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہو جائے، لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے جیسا کہ کہا کہ ان کے ایک ایم این اے کو، عبدالشکور ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے میرے گھر بیٹھے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ایک ان کے رکن کو لالچ دیا جا رہا ہے، ایک کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ تو ہو گیا ان کا احوال۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح سے اشتعال میں آئے ہیں، غصے میں آئے ہیں، تو یہ ترمیم جو آج سینٹ میں پیش کی جانی تھی اس کا کیا ہوگا، اس بارے میں کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن حکومت کی طرف سے سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پھر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے ہمیں بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، رہنے دو مولانا فضل الرحمان کو، وہ کر گزرو کہ ان کے بندے بھی، ان کے بندے بھی، تحریک انصاف کے بھی، اور اسی طرح سے اختر مینگل کے بھی، ان کو اٹھاؤ، ان سے کام لو۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی اٹھا دیا گیا، اس نے بھی اپنا آج اجلاس طلب کر لیا۔ سپیکر کے 2 لیٹر ان کے پاس آئے پڑے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے آپ تحریک انصاف کو چھوڑیں، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو سیٹیں دے دیں۔ تو یہ سارا بندوبست کیا جا رہا ہے ترمیم کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان کی گویا ان کو ضرورت نہیں رہی، یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کر دیا گیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے پورا بندوبست کر لیا ہے کہ ترمیم آج یا کل مولانا فضل الرحمان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تحریک انصاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی اگنور کرتے ہوئے حکومت نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج ترامیم کر دی جائیں گی۔ لیکن الیکشن کمیشن کیسے نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے خصوصی نشستوں کے حوالے سے، جبکہ وہ 8 رکنی بینچ کے پاس مزید وضاحت کے لیے گیا ہوا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کیا اتنی جرت کرے گا، اتنی ہمت کرے گا؟ اگر ایسا کرتا ہے تو 8 رکنی بینچ بھی تیار شاید بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی سازش کو شاید کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال حکومت کی طرف سے ایک اور شب خون یہ بھی مارا جا رہا ہے کہ اجلاس اسپیکر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہفتے کو بھی ہو سکتا ہے، اتوار کو بھی ہو سکتا ہے۔ گویا اگر آج سینٹ میں، قومی اسمبلی میں یہ ساری ترمیم منظور نہیں ہوتی تو پھر ہفتے کو، اتوار کو یہ پوری کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پہ یہی بہت بڑا سوال ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو اگنور کر کے، تحریک انصاف کے لوگوں کو خرید کے اور خصوصی نشستیں اپنے پلڑے میں ڈال کے یہ ترمیم منظور کروا لیں گے کہاں سے؟ قومی اسمبلی سے۔ لیکن سینٹ میں ان کے بندے
پورے نہیں ہیں، وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ عرفان صدیقی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج پہلے سینٹ میں یہ ترمیم پیش کی جائے گی، لیکن یہ ترمیم کیسے پیش کی جائے گی؟ آج تو کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، کمیٹی کے اجلاس کی ریکمنڈیشن کے بعد ہی یہ ترمیم کہیں بھی جہاں بھی جانی ہے پارلیمنٹ میں جانی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کیا کیا اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے وہی مسودہ پھر سے نکال لیا گیا ہے جس میں قاضی فیصل صاحب کو اس عدالت کا ہیڈ بنانا ہے، جو عدالت اب بھی ہوا میں معلق ہے اور اس سے ان لوگوں کی طرف سے کنارہ کشی اختیار کر لی گئی تھی۔ اب تو یہ بینچ پر معاملات لے آئے تھے، بینچ کے حوالے سے بھی اسی کھانے میں جس میں شہباز شریف کی طرف سے زورانہ دیا گیا اور کئی اجلاس بھی ہوئے، ان میں یہی کہا جا رہا تھا کہ اب جو بینچ بنے گا وہ کتنے رکنی ہوگا، کون بنائے گا، وزیر اعظم بنائے گا۔ یہ سارا کچھ طے کرنے کے بعد ایک بار پھر حکومت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو اگنور کرتے ہوئے کہ ان کے ووٹوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب الیکشن کمیشن ہماری مدد کو آئے گا، وہ خصوصی سیٹوں کا ہمارے لیے مسلم لیگ نون کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے سیٹوں کا اعلان کر دیے گا تو ہمارے پاس 2/3 اکثریت پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے قومی اسمبلی میں یہ آئینی ترمیم منظور کروا لی جائے گی۔ بہرحال یہ شیخ چلی والے خواب ہیں، دیکھتے ہیں کہ حکومت کب تک دیکھتی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ڈٹ کر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جو بات کی، ان کی باتوں میں معقولیت ہے، ان کی طرف سے کوئی معاندانہ رویہ سامنے نہیں آیا، یہ ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تحریک انصاف کے لیے کہا گیا ہے۔ تو حکومت اس معاملے کو، ان چیزوں کو کس طرح سے لیتی ہے اس کے پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری طرف سے حکومت کا خوف، پنجاب حکومت کا خوف کہ پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ کیوں؟ تحریک انصاف کی طرف سے آج احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، مظاہرے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پورے پاکستان میں۔ تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے پنجاب حکومت کو۔ پنجاب حکومت میں دفعہ 144 پورے صوبے میں نافذ کر دی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے دو چیزوں کو مد نظر رکھ کے آج دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، 5 لوگ ایک جگہ پر اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو تندور پر روٹی لینے کے لیے جانے والے وہ بھی خیال رکھیں کہ آپ 5 بندے وہاں پہ اکٹھے نہ ہو، ایک گھر سے آیا، دوسرا دوسرے گھر سے آیا، ایک کوئی بچی آ گئی، ایک کوئی کام کرنے والی آ گئی، تو 5 افراد، ان میں 3 بندے ہوں، 2 عورتیں ہوں، وہ بھی دفعہ 144 کے زمرے میں آ کے گرفتار ہوں گی۔ اور وہ تندور سے روٹی لینے جانے والے، ان کی رات، ان کی شام پھر آپ کو تھانوں میں گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک تو تحریک انصاف کا خوف، ان کے مظاہروں کا خوف، اور دوسرا طلبہ کی طرف سے بھی جس طرح سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ معاملہ پنجاب کالج والا معاملہ حکومت اس کو جس طرح سے سختی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ پھیلتا ہی اور بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ تو آج شام کو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی دفعہ 144 کے تحت گرفتاری ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔